بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقف بورڈ کی ممبر کی جانب سے جو آج بیان ایک لوکل پیپر میں شائع ہوا ہے عبادت خانے کے ضمن میں، جس میں انہوں نے جو بھی بیان جاری کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللیگل کمیٹی جو عبادت خانے کی ہے اس کے کرمنل ایکٹس میں یہ بھی بباطن شریک ہیں، شامل ہیں. اور جب یہ ان باتوں میں شامل ہیں، شریک ہیں، اور ایک وقف پراپرٹی جس کے منشا کے مطابق وہ عبادت خانہ ہے اسے اللیگل کمیٹی مسجد کہہ رہی ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسجد نہیں ہے، عبادت خانہ ہی ہے، تو اس ہی بات پر یہ باقی رہنا چاہیے تھا. لیکن خدا جانے ان پر کیا پریشر آ گیا کہ یہ اپنی بات سے بدل گئے اور آج اس طرح کا بیان جاری کر رہے ہیں کہ اللیگل کمیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، یعنی وہ جو مسجد کہہ رہے ہیں عبادت خانے کو. تو وقف بورڈ کے ممبر ہونے کے جو فرائض ہیں اس میں سے ایک فرض یہ تھا ان کا کہ منشاء وقف کے مطابق عبادت خانے کو عبادت خانہ ہی کہا جائے. یہ ان کے لیے یہ لازم تھا کہنا، لیکن اس سے یہ گریز کرتے ہوئے بلکہ اس کے برخلاف بیانات جاری کر رہے ہیں. تو ان کے جو یہ بیانات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے والد محترم بھی یہی کر چکے ہیں. چونکہ یہ اب ہمیں یعنی جو عبادت خانہ حسینی کو اللیگل کمیٹی مسجد کہہ رہی ہے اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، یعنی اخباری المسلک والے. خدا جانے انہوں نے کیوں گریز کیا ہے نام لینے سے اخباری المسلک کا، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں، ساری قوم جانتی ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ منشاء وقف نہیں بدلا جا سکتا، نہ قانون ہند کے تحت نہ قانون اسلام کے تحت. تو کہنا یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ منشاء وقف کے تحت جو نام ہے عبادت خانہ حسینی اسی کو باقی رکھتے اور اسی نام سے پرمیشن دیا جاتا کنسٹرکشن کا، لیکن نہیں دیا گیا. اس کی وجہ ہم بتائیں گے کہ کیوں یہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سیرت رسول خدا کی اپنانی چاہیے تھی، لیکن یہ اپنی والد محترم کی سیرت پر چل رہے ہیں. 33 مساجد کا ان کے والد محترم نے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وقف بورڈ میں اپلیکیشن دیا تھا کہ ان 33 مساجد میں ایک ہے ان کی رہائش گاہ شریعت کدہ جسے مسجد شریعت کدہ کہا گیا، اور اس پر 18,000 روپے حکومت سے لیے گئے تھے. جب یہ انہوں نے لسٹ پیش کی تو ہماری جانب سے یعنی اخباری المسلک والوں کی جانب سے وقف بورڈ سے گزارش کی گئی تھی کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ جو مساجد جتنے بھی مسجدیں ہیں یہ در حقیقت در اصل مسجد ہے یا مسجد کے نام سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے. جب انکوائری ہوئی، یہ وقف بورڈ کی جانب سے انکوائری رپورٹ پیش کی گئی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو ملے گا ڈیورنگ وزٹ اینڈ انکوائری the following information and facts are known out of the list of 33 masjid of Shia community which has been sanctioned of rupees 18,000 each. اس میں 6 نمبر پر 6 نمبر پر ہے مسجد شریعت کدہ نور خان بازار، مولانا سید نثار حسین رضوی. اب یہاں پر ریمارکس جو ہے اس میں آپ اس کالم میں دیکھ سکتے ہیں، اسے مسجد نہیں کہا گیا، اٹ از اے ہاؤس. صاف طور پر، واضح طور پر انکوائری رپورٹ بتا رہی ہے یہ اخباری المسلک والوں کی جانب سے نہیں بلکہ وقف بورڈ کی جانب سے ایشو کیا گیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے مسجد مدرسۃ البتول مگر کی بولی میر عالم منڈی حیدرآباد، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 10 نمبر پر ہے. اس کے متعلق بھی لکھا گیا ہے دس از ناٹ وقف، دس از پرائیویٹ، دس از مدرسہ ٹل چلڈرن اسٹے فار دینی تعلیم. ڈیورنگ دیٹ 1 نماز ول پرفارم، آفٹر دیٹ دیر از نو نماز. اس کے ریمارکس میں آپ کو یہی ملے گا.
پھر اس کے بعد 14th نمبر پر آپ کو ملے گا مسجد نمبوڑا، مولا علی، RR ڈسٹرکٹ. دیر از نو مسجد نمبوڑا، ریمارکس میں ہے، انکوائری رپورٹ بتا رہی ہے وقف بورڈ کی. ون مسجد از اویلیبل وچ از کالڈ جنہ مسجد. There is a Ashur Khana Abbas is available just down of this Ashur Khana. There is a Masjid Jinnah after 70 to 100 steps. This masjid is available. Yahan koi namaz nahi hoti, as told by the local people during the visit and inquiry. اب لوگ غور کریں، مسجد نمبوڑا کہا جا رہا ہے مولا علی کے پہاڑ پر جو حضرت عباس کا عاشور خانہ ہے، اس کو تبدیل کر کے اس کے نام کو مسجد نمبوڑا کہا گیا. اسی طرح سے عبادت خانہ جو عاشور خانہ مسجد ہرگز نہیں ہے، نہ ہم اسے عاشور خانہ کہہ سکتے ہیں نہ مسجد کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ واقف نے عبادت خانہ حسینی کہا ہے تو بس عبادت خانہ ہی ہوگا. ہمیں مسجد سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ماتا کھڑکی میں مسجد کا کنسٹرکشن ہو رہا تھا، اگر ہم مسجد کی کنسٹرکشن کی مخالفت کرتے تو وہاں پر بھی مخالفت ہوتی، لیکن ہم نے وہاں پر کوئی مداخلت نہیں کی، کوئی مخالفت نہیں کی. ہمیں اعتراض صرف یہی ہے کہ عبادت خانہ جب عبادت خانہ ہے، مسجد نہیں ہے، تو اسے ہرگز اس کا نام بدلا نہیں جا سکتا، مسجد نہیں کہا جا سکتا. یہ وقف بورڈ کے ممبر کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور اگر اس پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکتے تو اپنے لیے خود سزا تجویز کر لیں کہ یہ ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیں وقف بورڈ کی. اور آخر میں بس میں یہی کہوں گی حیدر آغا صاحب سے کہ آپ جب منشائے وقف کی اہمیت نہیں رکھتے، قرآن اور حدیث کو نظر انداز کر رہے ہیں، منشائے وقف کو نظر انداز کر رہے ہیں اور عبادت خانے کے نام کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ کے جو کارنامے ہیں وہ منظر عام پر لائیں. آپ بتائیں کہ کیوں آپ کو سسپینڈ کیا گیا تھا، سسپینشن آرڈر کورٹ سے آپ کو کیوں ملا تھا، آپ خود بتا دیجئے، ورنہ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ کس وجہ سے، کیا آپ کیے تھے، ایسے کچھ آپ کے کارنامے تھے کہ جس کے نتیجے میں کورٹ سے آرڈر ملا تھا کہ آپ سسپینڈ ہو جائیں، اور یہی نہیں آپ کو ڈیفالٹر بھی قرار دیا گیا تھا. آخر میں بس یہی کہوں گی کہ منشائے وقف کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف، یہی نہیں ہم جس کی حکومت کے تحت رہتے ہیں، آنریبل چیف منسٹر صاحب KCR صاحب نے خود کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ وقف جو پراپرٹیز ہیں اور جو اس کے منشا ہیں یعنی ڈیڈز ہیں، منشائے وقف کو ہرگز بدلا نہیں جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بالکل وقف جائیداد کو بچانا چاہتی ہے، اور جن لوگوں نے وقف کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرور منشائے وقف بھی ہوتا ہے. ادھیکش، منشائے وقف جو بھی ہے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. یہ تلنگانہ سرکار کا بالکل پالیسی ہوگا. بالکل وقف جائیداد کو بچانا چاہتی ہے، اور جن لوگوں نے وقف کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرور منشائے وقف بھی ہوتا ہے. ادھیکش، منشائے وقف جو بھی ہے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. یہ تلنگانہ سرکار کا بالکل پالیسی ہوگا. بالکل وقف جائیداد کو بچانا چاہتی ہے، اور جن لوگوں نے وقف کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرور منشائے وقف بھی ہوتا ہے. ادھیکش، منشائے وقف جو بھی ہے اسی کے لیے، جس چیز کے لیے دیا گیا انہی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. یہ تلنگانہ سرکار کا بالکل پالیسی ہوگا. تو پھر آپ وقف بورڈ کے ممبر بھی ہیں، قرآن اور اہل بیت کے پابند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی لباس اپنائے ہوئے ہیں، رسول خدا کا لباس اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے برخلاف برعکس عمل کر رہے ہیں. تو
تو پھر غور کریں کیا یہ لباس پہننے کے آپ قابل ہیں یا نہیں، آپ وقف بورڈ کے ممبر رہنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ آپ کی سزا بس یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں وقف بورڈ کی ممبرشپ سے۔